اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پانتی پاؤں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے کم از کم چھوٹا سمجھ لیں کہ جس کا درجہ ہے، ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیبیاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا جو ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کرنے والا ہے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع یعنی وضع حمل پیدائش اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مسلمان اولاد کی خواہش کرتا ہے تو اس کا جو حمل ہے اور پھر آگے بچے کی پیدائش ہے اور پوری عمر 30 سال کی خواہش کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی 1 ساعت میں پوری کر دے گا۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر۔ یہ پتھر ہیں، یاقوت ہو جو زبرجد ہو یا اس کے علاوہ جو ذکر کیے جا رہے ہیں اس طرح کے، یہ پتھر ہیں۔ نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا جو ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ ادنا جو جنتی ہے، چھوٹے درجے کا جنتی، کم اعمال نیک اعمال والا، وہ مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں کا جو ادنا کوئی نہیں۔ اللہ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ اللہ یعنی ایسا نہیں کوئی ہوگا کہ وہاں پر ایک دوسرے کو کوئی حقیر سمجھے گا، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟
دنیا کے بعض معاصی گناہ یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا، بادل آ جائیں گے اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لے لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب دلوں پر ان کا خطرہ خیال گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارک باد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بارگاہ میں بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا منظور تھا، سزاوار تھا، یعنی منظور تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ اس کی نعمتیں، اس کے خادم، اس کے تخت 1000 برس کی مسافت، 1000 برس تک گھوڑ سوار چلتا رہے، اتنی لمبی مسافت ہوگی۔ اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز وہی بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام اپنا دیدار فرمائے گا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، وہ پردہ جو مخلوق کے سامنے ہے اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ دوزخ کا بیان، یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، جلال بھی فرماتا ہے، تو یہ دوزخ اس کی ان صفات کا مظہر ہے، ظاہر کرے گا۔ یہ دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے، وہ ایک شمعہ ہے
ایک شمع تھوڑی سی مقدار ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کی ادراک کی جائے، کہ سمجھی جا سکے، ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں، اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے، جہنم کی چنگاڑیاں اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گی، اور ایسی چنگاڑیاں گویا کے زرد اونٹوں کی قطار کے لگاتار آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، یعنی مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے گا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پیسہ تو بطور معاوضہ یہ دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ رب فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا، آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ ماننا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دکھائی گئی، جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ نیری سیاہ ہے، بالکل سیاہ ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ، محافظ، نگہبان اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل، سارے کے سارے اس کی ہیبت سے، اس کی وحشت سے مر جائیں۔ اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین میں دھس جائیں۔
یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا مشکل ہوتا ہے، شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے، زمین سے آسمان 500 برس کی راہ ہے، تو پھر بھی اگر پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، درجے و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا؟ مگر کفار کی سرزنش کے لیے، کفار کی جھنجھوڑنے کے لیے، کفار کو سرزنش کرنے کے لیے، ڈانٹ ڈمر کرنے کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنوں انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اور بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو کے، یہ بختی اونٹ ایک قسم کا اونٹ ہوتا ہے جو سب اونٹوں سے بڑا ہوتا ہے، یہ ایک نسل ہے، ان کی گردنوں کے برابر بچھو۔ اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ جو تہ جل جاتی ہے، تہ بن جاتی ہے، مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ وہ جو تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ ہوتی ہے جو تہ بن جاتی ہے، اس طرح کا کھولتا ہوا پینے کے لیے پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ اللہ اکبر! سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوڑ، یہ زہریلا درخت ہوتا ہے جس میں سے دودھ نکلتا ہے کانٹے دار، کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش، بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، زندگی حرام کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی، اس مصیبت کی پیاس لگی ہوگی، اتنی سخت پیاس لگی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے طوس کے مارے ہوئے اونٹ۔ طوس یعنی جیسے شدید پیاس لگی ہوتی ہے اونٹوں کو، جیسے طوس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے، مالک علیہ السلام جو دروغہ جہنم ہے، جہنم کے جو نگہبان اور محافظ ہیں، کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ السلام،
تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی، مکروہ، ناپسندیدہ، کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ، ایک کندھے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے برابر ہوگی، احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع 42 ہاتھ کی ہوگی۔ زبان 1 کوس، یہ بھی ایک معین مقدار ہے، یعنی راستے کی حد معین کا نام ہے، جس کی مقدار بعض کے نزدیک 4000 گز اور بعض کے نزدیک 3000 گز ہے۔ 1 کوس یعنی زبان اتنی لمبی کر دی جائے گی، 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوئی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان باتوں کے خلاصے سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شکل احسن تقویم ہے۔ انسان کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا تالا کفل تالا لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں سے بھی آگ کا کفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، عذاب تر عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی ندا دینے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل رہی ہو۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔
پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ نسأل اللہ العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہے، ضروریات دین وہ مسائل دینی ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ باقی سب کچھ مانتا ہے لیکن خالی یہ عقیدہ رکھے کہ نیا نبی آ سکتا ہے تو پھر بھی وہ کافر ہے، پیدا ہو سکتا ہے پھر بھی وہ کافر ہے۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کہ کوردہ اور جنگل اور پہاڑوں میں رہنے والے، یعنی جنگلی بندے مراد نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا گاؤں دور دراز کے جہاں پر تو صحیح طرح دین بھی نہ پہنچا ہو، وہ مراد نہیں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ کیسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً مجموعی طور پہ ہمارا ایمان ہے۔ ان کو کہا جائے، اگر ان کو کوئی بتائے کہ یہ ایسا ہے، امام الانبیاء آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، حشر ہوگا، نشر ہوگا، یہ سب کچھ بتا دیا جائے تو وہ کہ اجمالاً ہمارا ان سب پہ ایمان ہے۔ ان کے لیے ان میں سے کسی کا انکار کرنا جائز نہیں۔ عقیدہ نمبر 1، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ اعمال بدن تو اصلاً جز ایمان نہیں رہا۔ اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، یعنی بدن سے کوئی عمل کرنا یہ اصل ایمان کا جز نہیں ہے۔ بدن سے اعمال نیک کرے تب ہی وہ مومن ہے، ایسی بات نہیں۔ ہاں رہا اقرار، تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے تصدیق کر لی ہے، تصدیق کرنے کے بعد اس کو اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ تو کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اللہ اور اللہ کے رسول اور کتب پر ایمان تو لایا لیکن ان کو ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے۔ اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے۔ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد
اس کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، اس کو کہا گیا کہ اب اقرار کر سب کے سامنے یہ کام کر، لیکن وہ انکاری ہے تو کافر ہے۔ اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو تو۔ اس عقیدے کا خلاصہ یوں سمجھیں کہ اصل جو ایمان ہے وہ صرف تصدیق کا نام ہے۔ بدن سے کوئی عمل کرنا یہ ایمان کا جز نہیں کہ ضروری کوئی عمل کرے تب ہی مومن مانیں گے۔ ہاں اقرار، تو اقرار کی تفسیر یہ ہے کہ تصدیق کرنے کے بعد اس کو اظہار کرنے کا موقع ملا یا نہ ملا، اگر موقع نہیں ملا تو وہ مومن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیک، اور اگر موقع ملا تو پھر دو صورتیں ہیں، اس سے یا تو مطالبہ کیا گیا یا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اگر اس سے مطالبہ کیا گیا ہے اور اس نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہے، اور اگر مطالبہ بھی نہیں کیا اس سے تو دنیا کے معاملات کے اندر کافر سمجھا جائے گا، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن اس کو نہیں کریں گے، مگر عند اللہ وہ مومن ہے جب کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا اس کا فعل نہ پایا جاؤ جو خلاف اسلام ہے۔